السلام علیکم. آئی ایم بختور عثمان اینڈ یو آر واچنگ سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پروردگار جس نے اپنے محبوب کے لیے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ارشاد ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج کا واقعہ ایک اپاہج فرشتے سے متعلق ہے۔ آخر فرشتہ اپاہج کیسے ہو گیا؟ اور کیا فرشتہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آیا؟ اس فرشتے کی تخلیق کا کیا مقصد تھا؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ Before we move towards the topic, hurry up. Subscribe my channel for more informative and authentic videos. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز فجر صحابہ کرام کی طرف چہرہ انور کر لیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کے حسن و جمال کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی غمگین دیکھ لیتا تو اس کے غم غلط ہو جاتے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد خلاف معمول رخ انور صحابہ کرام کی طرف نہ کیا، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مسجد شریف سے تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک مکان کے دروازے پر پہنچ کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، علی، دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر مت آنے دینا، کیونکہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یہ فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مصروف ہیں، دراصل حسین کی ولادت ہوئی ہے اور 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے نواسے کی ولادت پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کی 4,24,000 فرشتوں والی بات بھی سنائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا کہ علی، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ عرض کی، میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے دیکھا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بتا رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب تر واقعہ سناتا ہوں۔ ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے نہ تو پر تھے اور نہ ہی پاؤں تھے۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ملائکہ مقربین میں سے تھا۔ ایک دن آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین پر جھانکا، مجھے ایک بے دست و پا شخص نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، اس شخص کو زندگی سے کیا سروکار، اس کے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ بس پھر کیا تھا، مجھ پر اللہ عز و جل کا عتاب نازل ہو گیا، پر جل گئے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا رہا۔
ولادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر فرشتے مبارکباد دینے جا رہے تھے، مجھے انہوں نے پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک لے آئے تاکہ حرمت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ آپ میری سفارش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر یقیناً اللہ عز و جل مجھے معاف فرما دے گا۔ گفتگو جاری رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کے لیے دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کیا تو وہ تندرست ہو کر پہلی حالت میں آ گیا۔ اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روتا ہوں کیونکہ زمین والوں کے شر و فساد سے وہ شہید ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اسے کون شہید کرے گا؟ عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین سے ہی پوچھئے۔ میں نے جبرائیل سے استفسار کیا، اسے کیسے پتہ چلا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ولادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 1000 سال قبل اللہ تعالی نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ ان کے مزار پر پہرا دیا کرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمام فرشتے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین الہی آمین۔ Keep watching Sachi Hikayat. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.